کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی 24/7 اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی کریشن کے اندر۔ اور جب یہ دو کام یہ کرتے ہیں تو یہ کس کنکلوژن میں پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ کیا یہ جان لینا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے کافی ہے؟ انٹلیکچول لوگ جن کو اللہ انٹلیکچول کہتے ہیں وہ یہاں پہ رکتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آئیے اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ نو ڈاؤٹ کہ زمین اور آسمان کی کریشن میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے فور شور آیات ہیں۔ اور آیات کو میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ایسا میریکولس سائن جو آپ کو اللہ کی یاد دلا دے، اللہ سے جوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو عقل والے ہیں، یہ ان کے لیے زمین اور آسمان کی کریشن اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کے لیے آیات ہیں، یعنی اللہ سے جڑ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے۔ پھر ان کی کوالٹیز بیان کی اور یہ کس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد، وہ بھی بیان کیا۔ اب اس کو غور سے سنیے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی 24/7 اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی کریشن کے اندر۔ اور جب یہ دو کام یہ کرتے ہیں تو یہ کس کنکلوژن میں پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ پرپز لیس پیدا نہیں کیا۔ غور کریں، نمبر 1 پہلی بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں ربنا، یعنی ان کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، اور پھر یہ ابھی صرف اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ یہ پرپز لیس نہیں ہے۔ ایگزیکٹ مقصد کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا، لیکن یہ اتنے awe میں ہیں، یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی awe میں آ گئے، اس سے اس قدر امپریس ہو گئے، اس کے اس قدر عاجز آ گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں سبحانک، یعنی اللہ سبحانک کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ تو پرفیکٹ ہے، یو آر ٹو پرفیکٹ فار اے فلاڈ کریچر لائک می ٹو انڈرسٹینڈ یو فلی۔ میں تیری ذات کو پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، تیرے فیصلوں کو میں پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، تیری حکمت کو میں پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، میں عاجز آ گیا ہوں۔ اور یہی کام ہم نماز میں کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ رکوع میں جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یا اللہ ہم عاجز آ گئے۔ پھر ہم سب سے زیادہ ہیوملیٹنگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں سجدے کے اندر، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یا اللہ ہم عاجز آ گئے تجھ سے، ہم اب کچھ نہیں، ہم عاجز آ گئے تیرے سامنے، ہم نے ہار مان لی ہے، ہم تیری ذات کو سمجھنا تو بہت دور کی بات، ہم تیرے فیصلوں کو، تیری حکمت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ان کی کوالٹیز پہ ذرا ضرور غور کیجئے گا کہ یہ ذکر اللہ کو کر رہے ہیں، یاد اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن غور اللہ کی ذات میں نہیں کر رہے۔ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر اللہ کی کریشن میں کر رہے ہیں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایڈوائس دی، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی کریشن میں تفکر کرو، اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ اور یہی تو غلطی لگتی ہے جب تسبیح، یہ تسبیح کا کانسیپٹ ہے، جب تسبیح کا کانسیپٹ آپ کو نہیں سمجھ آتا تو پھر آپ یہ غلطی کرتے ہیں، آپ اللہ کی ذات میں غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ تسبیح کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہی از ٹو پرفیکٹ فار می، تو آپ عاجز آ جاتے ہیں، پھر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پرسپیکٹیو جب میں اور آپ لائف میں ڈیولپ کر لیتے ہیں تو میں اور آپ اس کے فیصلوں کو کوسچن کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کی حکمت کو شاید سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اس کے فیصلوں کو اس کے آگے عاجز آ جاتے ہیں۔ سو لائف میں یہ پرسپیکٹیو ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اور ہم اس کے آگے عاجز آ گئے، اور جب آپ عاجز آ جائیں گے تو آپ زندگی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔